اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لولا جاءوا علیہ بأربعة شہداء فإذ لم يأتوا بالشہداء فأولئک عند اللہ هم الكاذبون ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ فی الدنیا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم۔ یہ سورہ نور کی آیت نمبر 13 سے لے کر 16 تک تلاوت کی گئی ہے، 13، 14، 15 اور 16، اور چونکہ مضمون ایک سا ہے اس لیے ایک ساتھ ان آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے۔ ترجمہ ان آیات کا یہ ہے کہ افطرا پردازوں نے اپنی سچائی پر 4 گواہ کیوں نہیں پیش کیے؟ پس جب وہ 4 گواہ نہیں لا سکے تو وہی لوگ اللہ کے نزدیک پکے جھوٹے ہیں۔ اور اگر تم پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تمہارے بارے میں تمہاری چمگوئیوں کی وجہ سے تمہیں ایک بڑا عذاب آ لیتا، جب تم لوگ اس بہتان کو ایک دوسرے سے نقل کرتے تھے اور اپنی زبان پر ایسی بات لاتے تھے جس کا تمہیں کوئی علم نہیں تھا، اور تم لوگ اسے ایک معمولی بات سمجھتے تھے، حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات تھی۔ اور جب تم لوگوں نے یہ جھوٹی خبر سنی تو کیوں نہیں کہا ہمارے لیے یہ مناسب نہیں کہ ایسی بات کریں؟ اے ہمارے رب، تو تمام عیوب سے پاک ہے، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ حضرات گرامی، یہ جو آیات چل رہی ہیں سورہ نور کی، اور جس میں کل کی تفسیر میں اور اس سے پہلے کی تفسیر میں بھی یہ واضح کیا گیا تھا کہ منافقین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو ذہنی اذیت دینے کے لیے آپ کی زوجہ محترمہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بہتان لگایا، تہمت لگا دی، جس کی وجہ سے اللہ کے رسول اور تمام مسلمان بہت پریشان ہوئے۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس سلسلے میں بڑے احکامات ارشاد فرما دیے، اور رہتی دنیا تک کے لیے یہ قوانین بن گئے اور معاشرے کی اصلاح کا ایک ذریعہ بن گئے۔ چنانچہ سب سے اہم بات جو یہاں پر بیان کر دی گئی اور ایک قانون اور اصول بنا دیا گیا کہ اگر کوئی شخص کسی کے اوپر زنا کی تہمت لگاتا ہے تو اس کو ایسے ہی اجازت نہیں ہے کہ اپنی زبان سے جو چاہے بول دے، جس پر چاہے تہمت لگا دے، نہیں، اسے 4 گواہ پیش کرنے ہوں گے۔ یہ 4 گواہ کیوں ہوں گے، ہم اس کے اوپر تفصیل سے پہلے کی آیات میں، اس سے پہلے کی تفسیر میں گفتگو کر چکے ہیں کہ 4 گواہ اسی وقت ہوں گے جب بہت ہی زیادہ کوئی شخص زانی اور فاحش ہوگا اور کوئی زانیہ اور فاحشہ ہوگی، اور تبھی اس کا گناہ اتنا کھلم کھلا ہوگا کہ 4 گواہ مل سکیں۔ اور اگر وہ 4 گواہ نہیں لا سکتا ہے اور پھر بھی اس نے زنا کی تہمت لگا دی ہے کسی پر بھی، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، تو پھر اس کی پیٹھ پر 80 کوڑے مارے جائیں گے اور پھر دوبارہ اس کی کبھی گواہی قبول نہ کی جائے گی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ تمام لوگوں کو اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے اور کسی کے کردار کو داغدار نہ کرے، کسی کی زندگی سے کھلواڑ نہ کرے۔ ایک آدمی جس کا معاشرے میں ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے، ایک خاتون جو پاک دامن ہے، معاشرے میں اس کا مقام ہے، مرتبہ ہے، اور تم اپنی غلط فہمی کی بنیاد پر یا بدگمانی کی بنیاد پر یا دشمنی کی بنیاد پر یا شیطان کے وسوسے سے اور بہکاوے میں آ کر تہمت لگا دیتے ہو، اس کے اوپر زنا کی تہمت لگا دیتے ہو، تو اللہ نے قانون بیان کر دیا کہ خبردار، اپنی زبان سے اس تہمت کو مت نکالو، کوئی الزام مت لگاؤ، کوئی تہمت مت لگاؤ۔ اگر تمہارے پاس 4 گواہ ہیں تو پھر پیش کرو، ورنہ نہیں۔ یہاں پر فرما دیا گیا
کہ خبردار یہ لوگ اپنی گواہی، یہ 4 گواہ کیوں نہیں لے کر آئے، اور جب یہ گواہ لے کر نہیں آئے تو یاد رکھو کہ یہی جھوٹے ہیں، پکے جھوٹے ہیں، یہ اللہ کے ہاں یہ جھوٹے لکھ لیے گئے ہیں، اب ان کو سزا ملے گی۔ اور ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ جو منافقین کا کردار تھا، انہوں نے اتنا بھاری پروپگنڈا کر رکھا تھا کہ بیچارے چند مسلمان بھی اسی چکر میں آ گئے تھے، لیکن چونکہ وہ مسلمان تھے، صاحب ایمان تھے، جیسے ہی ان کو ان کی غلطی پر ٹوکا گیا فوراً وہ شرمندہ ہوئے اور اللہ کے حضور توبہ میں گر پڑے۔ تو فرمایا گیا یہاں پر، اللہ نے فرما دیا کہ تم نے اتنی بڑی بات کہی ہے، یہ تہمت لگا کر، الزام لگا کر حضرت عائشہ پر تم نے اتنی بڑی بات کہی ہے کہ اگر تم پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم نے جو باتیں کہی ہیں اس کی وجہ سے ایک بہت بڑا عذاب آ جاتا تمہارے اوپر، اسی وقت تمہیں سزا دے دی جاتی۔ عزیزان محترم، کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو اپنی زبان سے کچھ بھی نکالتے رہتے ہیں اور انہیں پتہ نہیں ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آدمی اپنی ایک بولتا ہے، جملہ بولتا ہے، کوئی بات اپنی زبان سے نکالتا ہے اور اسے پتہ نہیں وہ بات اللہ کے نزدیک اتنی پیاری ہوتی ہے کہ اس کا درجہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اور بسا اوقات وہ اپنی زبان سے بات نکال دیتا ہے اور اس کو احساس بھی نہیں ہوتا، اور اس کی وجہ سے وہ جہنم کی گہری کھائیوں میں گر پڑتا ہے، جہنم اس کا مقدر ہو جاتا ہے۔ کتنے ہی لوگ ہنسی میں، تفریح میں، مذاق میں کسی پر بہتان لگا دیا، کسی پر الزام لگا دیا، کسی کو متہم کر دیا، کسی کا کسی سے چکر چل رہا ہے، کسی کا کسی سے معاملہ چل رہا ہے، اس کو معاشرے کے اندر ایسا اجاگر کر دیا کہ وہ بیچارے رسوا ہو گئے، ذلیل ہو گئے۔ یہ نہیں کرنا چاہیے۔ تمہیں پتہ نہیں کہ تم اپنی زبان سے کتنی غلط باتیں نکال رہے ہو، اور یہ تو اللہ کا فضل و کرم ہے کہ تمہیں فوراً سزائیں نہیں دیتا ہے، اگر وہ فوراً سزا دے دے تو تم اس زمین پر رہنے کے لائق نہ بچو، لیکن یہ اللہ کا کرم ہے، اس کا احسان ہے، مانو اللہ رب العزت کے اس احسان کو، مانو اللہ کے اس کرم کو یاد کرو کہ وہ مہلت دیتا ہے، ورنہ تم نے جیسی سختی کی، جیسی باتیں زبان سے نکالی، اس پر دردناک عذاب آ جاتا تمہارے لیے۔ جب تم لوگ اس بہتان کو ایک دوسرے سے نقل کر رہے تھے، استلقونہ بألسنتکم، اپنی زبان سے ایک دوسرے سے جو تم نقل کر رہے تھے اور اپنی زبان سے وہ کہہ رہے تھے جس کا تمہیں کچھ بھی پتہ ہی نہیں ہے، اور تم اس کو بڑا آسان سمجھ رہے تھے، جبکہ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات ہے۔ بسا اوقات لوگ ایک بات کو سنتے ہیں، دوسرے سے بیان کر دیا، دوسرے سنا، تیسرے سے بیان کر دیا، اس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہوتی، اس کے بس سنا اور بیان کر دیا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کفا بالمرء کذبا، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، یا یحدث بکل ما سمع، کہ جو سنے اس کو آگے بڑھا دے۔ آپ نے کوئی بات سنی، کسی نے آپ کے کان میں کوئی بات کہی، آپ کے سامنے کسی کی کوئی بات رکھی، تو اگر تمہیں آگے بڑھانا ہے تو اس کی تحقیق کرو۔ اگر تم دوسرے سے کہنے جا رہے ہو تو صرف اس لیے نہیں کہ تم نے سن لیا ہے اس لیے اس کو آگے بڑھا دو، نہیں، تحقیق کرو، اس کی تہ میں جاؤ، اس کی گہرائی میں جاؤ، ورنہ تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ اس کی بات کو آگے بڑھاؤ۔ جھوٹ اسی طرح پھیلتا ہے، پروپگنڈا اسی طرح پھیلتا ہے، غلط باتیں معاشرے میں اسی طرح سے پھیل جاتی ہیں کہ آدمی نے سنا اور آگے بڑھا دیا، سنا اور دوسرے سے کہہ دیا۔ خبردار، تم اللہ کے ہاں مجرم بن جاؤ گے، تمہاری ایک ایک حرکت نوٹ کی جا رہی ہے، اللہ کے فرشتے سب لکھ رہے ہیں تم کیا بول رہے ہو، کیا نہیں کہہ رہے ہو۔ خبردار، کسی پر الزام نہ لگاؤ۔ اپنی زبان سے تم کیوں نکالتے ہو گندی باتیں، کیوں ایسی باتیں کہتے ہو جس کا تمہیں کوئی علم نہیں ہے، تمہارے پاس دلائل نہیں ہے، تمہارے پاس تحقیق نہیں ہے، تم اندرونی تم گہرائی تک نہیں اترے ہوئے اور پھر بھی وہ باتیں کہہ رہے ہو۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ بغیر علم کے کوئی آدمی بات کرے، بغیر علم کے کوئی بات کرنی ہی نہیں چاہیے۔ جب تک آپ کے پاس اس چیز کا علم نہ ہو تب تک اس کو آپ بیان نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اس چیز کو بہت آسان سمجھتے ہو کہ منہ سے نکالا اور بول دیا بس ختم، اس بات کو بہت آسان سمجھ رہے ہو، اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اور یہاں پر ایک اتنی پیاری نصیحت کی گئی ہے کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ جیسے ہی تم نے یہ جھوٹی خبر سنی تھی تم یہ کہتے کہ ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، کہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے کہ ہم ایسی باتیں کریں۔
یہ ہمارے شائن شان نہیں ہے. اے ہمارے سبحانک، اے ہمارے پروردگار تو سارے عیبوں سے پاک ہے. ھذا بہتان عظیم، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے. تو برائیوں کو فوراً اپنے سے دفع کر دینا، دور کر دینا، اور کسی پر الزام نہ لگانا. اور اگر کوئی الزام لگا رہا ہو تو آپ اس میں شریک نہ ہوں. کوئی کسی پر تہمت لگا رہا ہو تو آپ اس میں شریک نہ ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.